नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता अव इतमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अराकीन बिनते हरम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अभी आपने सुना, मुझे जो उन्वान दिया गया है हज़रत हाजरा अलैहा की कुर्बानियाँ, और फिर उस कुर्बानियों से हमारे अंदर क्या तासुरात पैदा होना है, हमारे कुर्बानियाँ क्या है, उस पर भी हमको गौर व फिक्र करना है। और मोहतरमा अखिला खामोशी साहबा की मैं बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने जब ये मुझे उन्वान दिया तो ये उन्वान में मैंने उन्हें वक्त पूछा तो उन्होंने आराम से इस उन्वान को बयान करने के लिए फरमाया, क्योंकि एक ये तवील उन्वान है, लेकिन मैं इसको बहुत ही आयतों की रोशनी में समेटने की कोशिश करूंगी। और मैं अराकीन बिनते हरम की भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा याद किया है। तो ख़वातीन इस्लाम, अभी मैंने आपके सामने सूरे बकरा की आयत रब्बानी तिलावत की हूँ। उसका तर्जुमा है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, और जो कोई उस घर का हज व उम्रा करे तो उन पर गुनाह नहीं, और उन दोनों के फेरे करे, यानी सफ़ा और मरवा के तवाफ करे, और फिर व मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये आयत को मैं इंशाअल्लाह अपने बयान के इख्तिताम पे बयान करूंगी। तो ये अभी मैं जो आयत पढ़ी हूँ, इन्न सफ़ा वल मरवता, ये उस वक्त नाजिल हुई जब हज के अरकान नाजिल हो चुके थे, हज चल रहा था, लेकिन मुसलमानों को ये बात ग्रां गुजर रही थी, ये बात नागवार गुजर रही थी कि सफा और मरवा की पहाड़ियों पे कैसे तवाफ करें। वो पत्थर की पहाड़ियां हैं, और वहां पर इस्लाम से कबल सफा पर असाफ बुत रखा गया था, मरवा पर नायला बुत रखा गया था। तो इस लिहाज से मुसलमानों को इस मुशाबहत से मुशरिकाना फेल मालूम होता था, मुशरिकाना फेल महसूस करते थे कि सफा और मरवा की पहाड़ी पर कैसे तवाफ करें। तो उस वक्त मुसलमान नागवार गुजर रहा है उनको तवाफ करने के लिए, तो अल्लाह ताला आयत नाजिल करके बता रहा है कि बेशक सफा व मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, चाहे वो पत्थर की क्यों ना हो, तुमको चाहिए कि उन दोनों के फेरे करे। तुम अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ, अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि वो दो पहाड़ियों पर तवाफ करे बगैर ना तुम्हारा हज होगा ना उम्रा होगा। अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका। अल्लाह अकबर। मैं अब इसकी तफसील इंशाअल्लाह शॉर्ट में बताती चली जाऊंगी
کس طریقے سے اللہ کیوں اس کو نشانیاں بنایا ہے, کیوں اس پہاڑیوں کو, صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ اپنی نشانیاں کیوں قرار دے رہا ہے, حج جیسی عبادت میں ان پہاڑیوں کے طواف کو لازم کیوں کر دیا, اس پر ہم کو غور کرنا ہے. تو میں مختصر انداز میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے اسی ریلیٹڈ میں شارٹ میں آگے بڑھتی چلوں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب بابل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی, بہت سارے تکالیف اٹھائے, میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر سے, اپنے باپ کے گھر سے جو دین کی دعوت دینا شروع کیے, اس کی ڈیٹیل میں تکالیف جو اٹھائے میں وہاں جانا نہیں چاہتی. میں اینڈ میں یہ بتاؤں گی کہ اینڈ میں بابل شہر میں یہ ماجرا ہوا کہ سورہ صفات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں, بابل شہر کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا, اس نے آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی اس انتہا پر پہنچا, صرف دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں ایک بڑی آگ لگائی اور اس آگ میں ڈال دیا گیا. اب وہاں سے قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے خلیل کو وہاں سے صحیح سلامت نکال لیا, آگ گلزار ہو گئی. تو یہ ایک ایسا, قرآن کی روشنی میں ایک ایسا بہترین کرشمہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ساری قوم کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا بڑا کرشمہ دیکھ کر بھی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی. اتنی جہالت والی قوم تھی, جہالت کی انتہا تھی اس قوم میں, کرشمے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آتے تھے. تو وہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم اب تم یہاں سے نکلو, یہ مردہ قوم کو میں نکلو, عذاب بھیجنا چاہ رہا ہوں. اور یہاں پر سے اللہ حکم دیتا ہے اپنے نبی خلیل کو کہ تم یہاں سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہا اور لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ مختصر سا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے, اور اللہ اپنے نبی کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے اور پھر اس شہر پر مچھروں کا عذاب نازل کر کے, زہریلے مچھروں کا عذاب نازل کر کے قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. کیونکہ وہ مردہ قوم تھی, عذاب کے مستحق تھی, دین کی تبلیغ کو سمجھ نہ سکی تھی, نبی کا انکار کر دی تھی, نبی کو اذیتیں دی تھی, نبی کے اتنے بڑے کرشمے کو سمجھ نہ سکی تھی وہ قوم. اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہاں سے نبی کو اپنے سیف نکال لیا اور حفاظت سے نکال کر قوم پر عذاب نازل کر دیا. اب یہاں سے مصر کی طرف پہنچتے ہیں. مصر میں جب پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور سارہ علیہا, یہ ایک مختصر سا قافلہ مصر میں پہنچتا ہے. اب دیکھیے کس طریقے سے قربانیوں کا دور شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کا دور تو پیدائشی چل رہا ہے, اپنے باپ کے گھر سے چل رہا ہے. میں یہاں پر بی بی سارہ علیہا کی قربانیوں کے دور کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں, کیونکہ سارے اتنے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کا قربانی, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, بی بی ہاجرہ کی قربانی, تینوں کی قربانیاں رکھنا ناممکن ہے. تو اب وہاں پر مصر میں جب پہنچے تو مصر کا حکمران اتنا زناکار تھا, بدکار تھا. مصر کا حکمران, وہ حکم جب اس کو پتا چلا کہ بی بی سارہ علیہا مصر میں تشریف لائیں, ایک نئی عورت ہیں, اور بی بی سارہ علیہا کی اتنی خوبصورتی کہ آپ کی خوبصورتی کے چرچے کافی مشہور تھے. بی بی سارہ علیہا بہت ہی خوبصورت تھی, جو دیکھتا ان کی خوبصورتی کو حیران ہو جاتا. تو جب وہ مصر میں آپ کی خوبصورتی کے چرچے مشہور ہونے لگے, ہوتے ہوتے وہ ظالم بادشاہ تک پہنچے, مصر کے بادشاہ تک پہنچے کہ ہمارے شہر میں خوبصورت اور نوجوان عورت آئی ہوئی ہے. تو اس صورت میں بادشاہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ. بی بی سارہ علیہا کو دربار میں لے جایا گیا. دربار میں پہنچی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بی بی سارہ علیہا پہ پورا مکمل بھروسہ تھا اور اللہ سارے پردے ہٹا چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے مناظر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بادشاہ کے دربار میں بی بی سارہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ پردے ہٹا چکا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ علیہا کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے اپنے مقام پر بیٹھ کر. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے آنکھوں کے سامنے سے پورے پردے ہٹا دیے تھے. اب وہاں پر بادشاہ بد نیت ہو کر حضرت حاجرہ علیہ حضرت سارہ علیہ کے پاس قریب آیا اور آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے قریب کوشش کی اور اسی وقت گر کر زمین پر تڑپنے لگا. بتایا جاتا ہے کہ اس کو مرگ کی بیماری ہوئی, ہاتھ پیر لڑکھڑانے لگے اور زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور عرض کرنے لگا, اے خاتون مجھے معاف کر دو, مجھے بچا لو, مجھے معاف کر دو خاتون. بی بی سارہ علیہ اللہ سے دعا کی, وہ پھر سے ٹھیک ہو گیا اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر اس نے جب بی بی سارہ علیہ پہ نظر ڈالی تو پھر اس کی نیت میں فتور آیا, پھر اس کی نیت خراب ہو گئی, پھر وہ بد نیتی سے پھر قریب آنے لگا. پھر اسی طرح جیسے ہی قریب آیا حضرت سارہ علیہ کے اسی طرح پھر گر کر پھر بیماری کا شکار ہو گیا, گر کر تڑپنے لگا, پھر پکارنے لگا, اے خاتون مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دے, اب میں ایسا نہیں کروں گا, مجھے معاف فرما دے. حضرت اس طرح سے وہ حکمران مصر کا 3 بار کوشش کیا اور تیسرے بار یہ پکارنے لگا کہ درباریوں سے کہ تم کون سی خاتون کو اٹھا لائے ہو, وہ انسانیت والی انسان والی خاتون نہیں ہے, وہ کچھ آسمانی والا معاملہ دکھ رہا ہے. حکمران پکار رہا ہے کہ درباریوں سے, اے درباریوں تم نے یہ کون سی عورت کو اٹھا کر لے کر آئے ہو. بی بی سارہ علیہ کو وہ دیکھا, ایک آخری نگاہ دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے, میں آپ کو اللہ سے دعا کیجیے آپ کے رب سے کہ مجھے معاف فرما دیجیے کہ میں آئندہ کبھی کسی پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالوں گا. اس کے بعد اس نے خوشی خوشی جب حضرت سارہ علیہ اللہ کی نبی کی بیوی تھی, نبی کی بیوی بھی نبی کی طرح معاف کرنے کے جذبے رکھتی ہے, تو معاف کرتی چلی گئی. تو ان کی معافی کے عوض میں بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے کیا کیا, ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو لونڈی بنا کر رکھا تھا اور وہ بالکل پاک دامن تھی, بالکل نمازی تھی, عبادت گزار تھی, بادشاہ کے باتوں میں نہیں آتی تھی, پاک دامن تھی. تو اس نے کیا کیا, بی بی سارہ علیہ کو بولا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, آپ نے میری جان بخش دی, میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, لہٰذا میرے پاس ایک ایسی لونڈی ہے جو بالکل پاک دامن ہے اور بالکل تمہاری طرح عبادت کرنے والی ہے, تو میں وہ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ تھی حضرت حاجرہ علیہ, اور وہ بادشاہ حضرت حاجرہ علیہ کو بی بی سارہ کے حوالے کر دیا کہ یہ میری طرف سے ایک نیک عورت کا تحفہ تمہیں مبارک ہو. اب وہاں سے بی بی سارہ علیہ خوشی خوشی بی بی حاجرہ کو لے کر وہاں سے نکل پڑتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سارا واقعہ دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب پھر یہاں سے بتاتی ہیں کہ اے میرے خاوند دیکھو اس نے یہ تحفہ دیا ہے. بی بی حاجرہ ایک نیک عورت ہے, یہ ایک نیک عورت کو اس نے تحفہ دیا ہے. تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر یہ اب مختصر سا قافلہ اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتا ہے. اب یہاں پر لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, بی بی سارہ علیہ, بی بی حاجرہ علیہ, یہ مختصر سا قافلہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتا ہے. اب بیت المقدس پہنچنے کے بعد 20 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. حضرت سارہ علیہ نے اپنے خاوند سے خواہش کی کہ اے میرے خاوند, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کو اولاد نہیں ہوئی ہے, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں, اب یقین بھی نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہوگی. اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں, حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیں تاکہ ہمارے گھر اولاد کی خوشیاں نصیب ہو جائے. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ آج بھی اسلام ہم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جب تک بیوی کی اجازت نہ ہو, بیوی اجازت نہیں دے گی دوسری شادی کی, وہ شادی جائز نہیں ہے, وہ شادی نہیں ہوگی.
शौहर को इजाजत लेना पड़ेगा, अपनी बड़ी बीवी की इजाजत लेना पड़ेगा कि अगर बड़ी बीवी इजाजत देती है तो फिर उनका निकाह जायज होता है। ये मामलात इस्लाम ने भी रखे हैं। और हम बीबी सारा अलैहा के पास भी देखते हैं कि बीबी सारा अलैहा ख्वाहिश करती हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप औलाद के लिए शादी कर लो। तो ये हमारे इस्लाम के, ये दीन के मामलात हमारे ऐसे हैं। आज किस तरह का जुल्म है, मैं इस पर, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती। लिहाजा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़ौजियत में लिया और निकाह हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाजरा अलैहा से निकाह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, बीबी सारा अलैहा की ज़ौजियत में ही दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? सूरह सफ़ात में, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। ये दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह से दुआ करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, औलाद नहीं थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे की हालत को पहुंच चुके थे, दुआ करते रहते थे। अब बीबी हाजरा से निकाह होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नेक फर्जंद अता हुआ है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 27 साल या 80 साल बताई जाती है। ये उम्र में जब औलाद हो रही है तो खुशी का आलम वो है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेतहाशा तमाम चीजों से ज्यादा अपनी औलाद को चाहने लगे। लाजमी बात है कि बुढ़ापे की उम्र में जब औलाद हो तो बहुत अजीज होती है, ये फितरी बात है, बहुत अजीज होती है। अब जब बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरते गुजरते सिर्फ 6 माह का वक्फा गुजरा, कुर्बानियों का दौर देखते चले जाइए। हजरत हाजरा की अब यहाँ से कुर्बानियों का दौर देखते चले जाइए। 6 माह का अरसा गुजरा, 6 माह के शीरख्वार बच्चा है हजरत हाजरा अलैहा के गोद में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ इब्राहिम, तुम अपनी बीवी हाजरा को वादिये बियाबान में जहां पर मेरा घर है वहां पर छोड़ाओ। ये ऐसा सख्त इम्तिहान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी, बीबी हाजरा अलैहा के लिए भी, लेकिन वो अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करना जानते हैं, इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील कहकर पुकारा। अब बीबी हाजरा अलैहा का मामला देखिए कि अब यहाँ से घोड़े पर सवार लेकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, बीबी हाजरा अलैहा को घोड़े पर लिए, बच्चे को लिए और एक खजूर का थैला और पानी का मिश्केजा लेकर काबतुल्लाह की तरफ लेकर निकलते हैं। वादी सुनसान है, काबतुल्लाह आज का तस्वुर ना कीजिए, अल्लाह का घर एक टेले की शक्ल में है, बियाबान है। उस मुकाम पर जाकर जब अपने बच्चे को वहां पर अपनी बीवी को छोड़ते हैं, छोड़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से छोड़ देते हैं, छोड़कर कुछ कहते भी नहीं, वापस पलटते अल्लाह के हुक्म के लिए, खामोशी अख्तियार, क्योंकि उनको भी उस बात की तकलीफ थी, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए वो अल्लाह को नाराज करना नहीं चाहते थे। छोड़कर जब खामोशी से वापस पलटते हैं तो हजरत हाजरा अलैहा पूछती हैं कि ऐ मेरे खाविन, आप ये तो बताइए कि आप यहाँ पर इस बियाबान में, इस सुनसान वादी में मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो और किसके हुक्म से करके जा रहे हो? जरा जाते जाते मुझे ये तो बताइए, जरा बताइए मुझे जाते जाते आप ये किसके हुक्म से कर रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही बात फरमाई, मैं ये अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूं, अल्लाह के हुक्म की मैं तामील कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा है हाजरा कि तुमको इस बियाबान में छोड़ दो। एक औरत रहकर एक औरत के वाक़े को बयान करना मुझे बहुत ही एक एक अजीब मामला लग रहा है, क्योंकि आज मालूम है कि सब हालात कैसे गुजर रहे हैं। कितनी अच्छी आजाद जिंदगी भी रखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ, कोई ना कोई, हर औरत परेशान है। मेरी मैडम तामीर मिल्लत की सदर से ऐसी बात हो रही थी एक महफिल में, तो उस सदर से हम लोग बात बता रहे थे, हमारी महफिल के लोग बता रहे थे फला 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 हमारे मामलात।
تو میڈم نے ایک ہی جملہ کہا, میں اس کو شاید میری زندگی میں نہیں بھول پاؤں گی, کہ میڈم نے کہا ہے کہ عورت کی پیدائش کا نام تکلیف ہے. ایک جملے میں مکمل کر دیا انہوں نے بات. اگر آرام کی بھی زندگی ہے, چاروں طرف سے کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھنا, درد زاہ لینا, وہ تکلیف تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اس سے تو کوئی عورت بھاگ نہیں سکتی. تو ایک جملے میں انہوں نے پوری بات بتائی. تو یہاں پر حضرت حاجرہ علیہا کو یہی بتایا گیا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آپ سنیے آج ہماری تکلیف کیا ہے, اور حضرت حاجرہ علیہا کی تکلیف کا اندازہ کریے کہ انہوں نے اس بیابان میں 6 ماہ کے بچے کو پرورش کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے خاوند سے گلے شکوے کرنے کے بجائے, خواب تو تم کو اللہ نے حکم دیا ہے, مجھے تو اللہ نے نہیں بتایا, تم یہ کیا مذاق کر رہے ہو, کہنے کے بجائے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ایک ہی الفاظ میں کہا کہ اے میرے خاوند, اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. خدا حافظ. اللہ مجھے ضائع نہیں مانے, اللہ مجھے بے موت نہیں مارے گا, اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا, میری زندگی کو برباد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, اللہ مجھے یوں ہی قتل نہیں کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے نا, میں بھی اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں. جاؤ پھر, اللہ مجھے ضائع نہیں کر. ایک ہی جملے میں پوری بات آ گئی. اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, یہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین اللہ کی ذات پہ. آج حضرت حاجرہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, قرآن ذکر کر رہا ہے. آج ہم اپنی تکلیف پہ لے کر ہم روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ہمارے شوہروں پہ, ہمارے اولادوں پہ, ہمارے بچوں پہ. کیا ہم کون سے سناٹے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اکیلے اپنے بچے کو پال رہے ہیں؟ بعض خواتین سناتی ہیں کہ میرا ایسا حال تھا, میں نے اکیلے دواخانے گیا, میں اکیلے دواخانے جا کے میں اکیلے بچے کو پیدا کر کے اکیلے جن کر میں بچے کو لائی ہوں, میرے بچے کو پیدا وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نرس تو تھے, آپ کے ساتھ ڈاکٹرز تھے, آپ کے ساتھ ایک انسانیت کا ایک محفل تھی, آپ کے ساتھ ایک اسٹاف تھا آپ کے پاس. بی بی حاجرہ علیہا کے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ کون تھے؟ جب چھوڑ کر آپ جانے لگے, حضرت حاجرہ علیہا چند دن گزرے ہی تھے کہ کھجور ختم ہو گئے, پانی ختم ہو گیا مشکے میزے کا. ماں کھاتی ہے تو بچے کو دودھ آتا ہے, ماں کو غذا میسر نہیں ہے, ماں کو پانی میسر نہیں ہے, دودھ بند ہو چکا ہے سینے کا, بچہ بلبلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے پانی کی پیاس سے, بچے کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں, تڑپ رہا ہے بچہ. ماں ایسی حالت میں دیکھ کر بھاگتی ہوئی ایک پہاڑی پر جاتی ہے, تاکہ وہ پہاڑی پر جاؤں تو اس اونچائی سے دیکھوں, شاید دور سے کہیں ایک پانی کا کچھ نشان مل جائے, ایک پرندہ نظر آ جائے, تاکہ یہ گمان ہو کہ پرندہ ہو تو وہاں پر پانی ہے. تو وہ پرندے کی تلاش کرنے لگی, شاید پرندہ ہو تو وہاں پانی ہوگا. تو وہاں پر کوئی پرند ہے نہ چرند ہے, وہاں کوئی پرند ہے نہ چرند ہے. پہاڑی پر سے دیکھتی ہیں, پھر وہ پہاڑی تھی صفا, پھر صفا پہ سے بھاگتی ہوئی مروا پر آتی ہیں, مروا پر ٹھہر کر دیکھتی ہیں کہ شاید یہ پہاڑی پہ سے کچھ نظر آ جائے, پانی کا نشان. مروا پر سے بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا. 2 پہاڑیاں چڑھتی ہیں. آج ہم جو جاتے ہیں حج میں, وہ پہاڑی ہمارے چلنے کے لیے تراش دی گئی ہے, ہمارے چلنے کے لیے آسان کر دی گئی, تراش دی گئی ہے. اس زمانے کی پہاڑی کا اندازہ کریے آپ. بچہ کعبۃ اللہ کے ٹیلے کے پاس پڑا ہے اور پہاڑی چڑھ رہی ہیں بلندیوں کی. عربستان کی پہاڑیاں آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کبھی میڈیا پہ کہ کس حد تک بتائی جاتی ہے پہاڑیاں. تو صفا و مروا وہ بلندی پہاڑیاں تھی. آپ بھاگتی ہیں, اس حرکت میں بھاگتی ہیں کہ بچے کی غم میں, بچے کو پالنے کی کوشش میں انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ میں کتنی بلندی کی پہاڑی چڑھ رہی ہوں. وہاں پر چڑھ کے دیکھتی ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. پھر جب وہاں پر صفا اور مروا سے یہ خیال آتا کہ ارے شاید میرا بچہ کس حال میں ہے, میرا بچہ کس حال میں ہوگا,
शायद कोई भेड़िया तो नहीं ले गया। वहां से भागती हुई तेज बच्चे के पास भागती आके देखती हैं तो बच्चा उसी हालत में पड़ा है, उसी हालत में पैर मार मार कर रो रहा है, भूखा है, प्यासा है। माँ अपने आप को बर्दाश्त कर सकती है, औलाद की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसा सख्त इम्तिहान है। फिर यहाँ कुछ मंजर नजर नहीं आया, बच्चे की वो कैफियत देखती हैं, बच्चे का तड़पना देखती हैं, तो फिर भागती हुई सफा मरवा पर जाती हैं, फिर पहाड़ियों पर चढ़ती हैं इस आस में कि कुछ नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए। फिर दीवानों की तरह भागते हुए अपने बच्चे के पास आती है। फिर यहाँ वही मंजर, तो फिर पानी की तलाश में फिर पहाड़ियों पर भागती है, एक दीवानगी की तरह तलाश में। उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे उन्होंने 7 चक्कर लगाए, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह अकबर। अब 7वें पर मरवा पर ठहरी हुई हैं, मरवा पर ठहर कर फरियाद कर रही हैं बच्चे के लिए। तो जब नीचे नजर डाल के देखती हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर घसे जा रहे थे, वहां से पानी निकलता हुआ नजर आया। भागती हुई मरवा पहाड़ी पे से भागती हुई आती हैं, आके फौरन अपने बच्चे को पानी लेकर होंठों पर डालती हैं, पानी लेकर होंठों पर लगाती हैं फौरन, और लगा के उसके बच्चे की प्यास को सैराब कर देती हैं और खुद पानी पीती हैं। और पानी पीती हैं, देखती हैं तो पानी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हजरत हाजरा अलैहा ने जब पानी काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, तो हजरत हाजरा अलैहा ने पानी का मुंडेर बनाया, वो मिट्टी का मुंडेर बनाया, मिट्टी का मुंडेर बनाया पानी को सेव करने के लिए। मुंडेर बनाया, उसके बावजूद पानी उबल रहा था। तो आपने बताया, क्या कहा पानी से मुखातिब होकर? जमजम, जमजम, रुक जा, ठहर जा। पानी को हुक्म हो गया, अल्लाह की रजा के लिए जो बंदी कुर्बान होना जानती है, उसका हुक्म की तामील अल्लाह ऐसी करता है कि मेरी बंदी का हुक्म हो गया, पानी रुक जा, बस रुक जा। और वो आज तक रुका हुआ है, आज तक ठहरा हुआ है। अल्लाह को उस अल्फाज की गीरत है कि अल्लाह की बंदी अल्लाह की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना जानती है। तो अल्लाह को इतनी गीरत है, अल्लाह की बंदी के अल्फाज की इतनी गीरत है कि अल्लाह ताला उस पानी को आज तक ठहरा हुआ, यानी कि अगर आप कहती खत्म हो जा तो खत्म हो जाता। आपने खत्म हो जा नहीं कहा, आपने कहा ठहर जा, रुक जा। और रुका हुआ है, और ऐसे रुका हुआ है कि दुनिया भर के लोग जाते हैं, पानी से सैराब होते हैं और अपने कैनों में भर भर के वापस लाते हैं जमजम की सूरत में। फिर भी पानी खत्म नहीं होता, फिर भी पानी खत्म नहीं होता। अल्लाह उनकी निशानियों को भी बाकी रखता है, उनके आमाल को भी बाकी रखता है। जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान होना जानते हैं, उनके आमाल को बाकी रख देता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, उनकी निशानियां, उनके आमाल, उनका पानी, उन जो शहर में रहते हैं उस सब को बरकत वाली जमीन बना देता है। ये अल्लाह उनके बंदों को ऐसे पसंद करता है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होना जानते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान होना जानते हैं। तो फिर अल्लाह उनको कुन फयकून का मालिक बना देता है, यानी बंदे के मुंह से जो निकलता है उसको पूरा कर देता है। अल्लाह ऐसे पसंद करता है अपने बंदों को। अब यहाँ पर हजरत इब्राहिम, पानी का आना था, हजरत बीबी हाजरा अलैहा के पास पानी का आना था, फलों का दरख्त का उगना था। यकीनन पानी आया तो दरख्त उग जाएंगे, दरख्त उगे तो फल लग जाएंगे, सैराबी हो जाएगी फलों की, खाने का इंतजाम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इंतजाम, फलों का इंतजाम हो गया। हजरत हाजरा अलैहा अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दिए। दोनों की परवरिश होते रही, खाने का सैराब हो गया, पानी का सैराब हो गया। और उसके बाद हजरत हाजरा अलैहा अपने बच्चे को दीन की तरबियत देना शुरू की अपने गोद से। देखिए, बगैर वहां पर शौहर नहीं है, बच्चे का बाप नहीं है, माँ अकेली तरबियत कर रही है, माँ अकेली तरबियत कर रही है और ग़िज़ा मयस्सर कर रही है, ग़िज़ा फराहम कर रही है। और फिर उसके बाद इस तरह अरसा गुजरते गुजरते तकरीबन 13-14 साल गुजर चुके, 13-14 साल गुजर चुके। मैं परवरिश किस रंग की हुई, हजरत हाजरा अलैहा ने अपनी औलाद को किस रंग की परवरिश की है, मैं उधर ध्यान कराना चाहती हूँ कि ये कमाल सिर्फ एक माँ का है कि जब 14 साल 13 साल की उम्र को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुंच चुके, तो अब एक नया इम्तिहान शुरू होता है, एक नई आजमाइश शुरू होती है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات کے میدان میں لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, نیند میں ہیں, نیند کے جھونکے میں ہیں. ذی الحج کا مہینہ ہے, 8ویں ذی الحج ہے. 8ویں ذی الحج کو اللہ رب العالمین خواب دکھاتا ہے. خواب میں کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو. 8ویں ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں. یوم ترویہ کہتے ہیں, یعنی شک کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا, یہ کیا دیکھا میں نے خواب میں, ہو سکتا ہے یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی. شک ہونے لگا, یہ خواب شیطان کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے. شک ہونے لگا, شک کرنے لگے. تو اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں. پھر وہی خواب 9 ذی الحج کو دکھایا گیا. 9 ذی الحج کی رات کو پھر دوبارہ وہی خواب, اے ابراہیم تم اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یقین کرنے لگے کہ یہ دوبارہ جو ہو رہا ہے وہ شیطانی خواب نہیں ہے, یہ رحمانی خواب ہے. یہ رحمان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دوں. انشاءاللہ اذان, ہاں بولی نا, اذان ہو. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وسلم. تو خواتین اسلام, میں ایک تو اس مہینے کی برکت بیان ہو رہی ہے جو ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ ذی الحج کا ایک پروگرام ہو, تو وہ حساب سے ایک مہینے کی برکت بھی آپ سن رہے ہیں اور قربانیوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دوسری بار بتایا گیا تو حضرت دوسری رات 9 ذی الحج کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا, تو اس رات کو, اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ کے معنی ہیں یقین کا دن, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یقین یہ اللہ کی جانب کا خواب ہے, یہ شیطان کی جانب سے خواب نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی مرضی ہے
لیکن آپ یقین تو کر چکے تھے، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی عزیز ترین چیز کیا قربان کروں، آخر قربان کروں تو میں کیا کروں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں جانوروں کی کرتے آئے، اونٹ کی، گائے کی، بکریوں کی قربانیاں کرنے کی، اللہ کی رضا کے لیے عادی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی مالدار نبی تھے، کافی مال و دولت والے نبی تھے، اپنی زندگی میں جانوروں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتے چلے آتے رہتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ میں تو تیری رضا کے لیے میں جانور قربان کرتا چلا آتا ہوں، لیکن پھر کیا کون سی چیز قربان کروں تو ہی بتا دے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو جب 10 ذی الحج کی رات کو اللہ نے پھر خواب دکھایا کہ اے ابراہیم تم اپنے لخت جگر اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرو، قربان کر دو میرے لیے۔ جب یہ آپ نے جب بیدار ہوئے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس وقت کوئی بات کی کمی نہیں ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، میرے پاس کوئی بات کی کمی نہیں ہے، اور مجھے سب سے زیادہ جو مجھے بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد ہوئی ہے وہ اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے، تو وہ عزیز قربانی میری اسماعیل ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین آ گیا کہ میری عزیز ترین چیز میرا اسماعیل ہی ہے، اور اللہ میرے اسماعیل کو مانگ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعمیل کو مکمل، حکم کی تعمیل کو مکمل کرنے کے لیے آپ وہاں سے عرفات کے میدان سے نکل کر حضرت حاجرہ علیہا کے پاس آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہا کے پاس آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ اے حاجرہ اسماعیل کو اچھے سے نہلاؤ، صاف کپڑے پہناؤ اور کنگھی کرو، آنکھوں میں کجلا لگاؤ، میں اس کو ضیافت میں لے جانا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ حکم کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہا فوراً اپنے بچے کو تیار کر کے باپ کے حوالے کر دیے۔ اب یہاں سے بچے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑتے ہیں مینا کے مقام کی طرف، مینا کے مقام کی طرف۔ تو راستے میں جاتے ہوئے پوچھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی مرضی کو جان چکا، اب ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی جان جائے کہ میرا فرزند کیا کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اسماعیل تمہیں پتا ہے میں کیوں لے جا رہا ہوں؟ مجھے اللہ نے خواب دکھایا، میں وہ خواب کی تعمیل کر رہا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور یہ خواب کی تعبیر مجھے مکمل کرنا ہے، اس لیے میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ فانظر ما ذرا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کی تعمیل تو کرنا ہے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی رضا ظاہر کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کو بتانا چاہتا ہے، اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ صفات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جواب دے رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، سورہ صفات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں یا اب کہتے ہیں قالا یا ابت افعل، قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بزرگ باپ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے اولاد، یہ ہے اولاد کی تربیت، یہ بی بی حاجرہ علیہا کی تربیت کا کمال ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نعوذ باللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے بزرگ باپ خواب تو آپ نے دیکھا ہے، مجھے تو اللہ نے نہیں بتایا، آپ مجھے کیسے قربان کر سکتے ہو؟ نہیں، حکم کی تعمیل، ایک تو باپ کے حکم کی تعمیل، ایک اللہ کے حکم کی تعمیل۔ آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے، میں تیار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کر رہے آیت میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب راستے سے چلے، باپ کی رضامندی ہو گئی اللہ کے پاس پہلے ہی، اب
बेटे की रजामंदी हो गई, जाहिर कर दिया अल्लाह ताला, चलो अब दोनों मिलकर जा रहे हैं। शैतान तड़प उठा शैतान। आम इंसान के पास जितना शैतान लगा हुआ रहता, एक नबी के पास भी उससे ज्यादा सताने को लगा हुआ रहता। नबी के साथ भी ज्यादा शैतान लगा हुआ रहता। हमारे में क्या है, हम शैतान के चुंगल में चले जाते रहते। नबी क्या करते, शैतान को हराते रहते। हर आजमाइश में, हर इम्तिहान में नबी शैतान को हराते रहते। हजरत हाजरा के पास भागता हुआ गया शैतान, हजरत हाजरा के पास भागता हुआ गया और कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे फर्जंद को, तुम्हारे लाडले को इब्राहिम ने क्यों ले गया? तो हजरत हाजरा अलैहा कहती हैं कि हाँ, वो दावत में ले गए हैं, दावत में सैर व तफरीक को ले गए हैं। तो शैतान कहता है, ए हाजरा, तू धोखे में है, तुझे मालूम है इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने ले गया है। तो हजरत हाजरा कहती हैं, क्या एक बाप अपने बेटे को ज़िबा भी करता है? गलत, तू गलत कह रहा है। तो फिर शैतान खुद अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। शैतान खुद, क्योंकि शैतान अल्लाह के फरमान से भी वाकिफ रहता है लेकिन अपनी जिद दिखाता है। शैतान खुद बीबी हाजरा अलैहा को ये बता रहा है कि ऐ हाजरा, अल्लाह ने हुक्म दिया है इस्माइल को ज़िबा करो, इसलिए इब्राहिम ने इस्माइल को ज़िबा करने ले जा रहा है। ये सुनते ही हजरत हाजरा अलैहा का इम्तिहान देखिए। अच्छा, ये अल्लाह का हुक्म था? आप क्या कहती हैं? अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को कुर्बान करने के लिए, तो एक इस्माइल तो क्या, मैं 1000 इस्माइल कुर्बान कर दूं अल्लाह की राह में। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। औलाद के हक में क्या भला है वो जानते हैं। शैतान वहां से हार गया, दबे पांव भागा, भाग के सीधा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहने लगा, ऐ इस्माइल, तू क्या अपने बाप के लिए जा रहा है? इस्माइल, इब्राहिम तुझे ज़िबा करने ले जा रहा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि शैतान मरदूद, मैं बराबर अपने अल्लाह के हुक्म की तामील करने जा रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ इब्राहिम, तू ख्वाब की क्या रट लगा रखी है? शैतान कह रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि अगर अल्लाह का हुक्म होता तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता कि जाओ इस्माइल को ज़िबा करने के लिए। ये ख्वाब तुम्हारा कौन सा ख्वाब रट लगा रखे हैं? ये ख्वाब, शैतान कह रहा है, ये ख्वाब शैतानी भी हो सकता है। शैतान खुद कह रहा है ये ख्वाब शैतानी हो सकता है। तुम क्या शायद ख्वाब की रट लगा रखे हैं? अगर तुमको ये हुक्म होता अल्लाह की जानिब से तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता, ऐ इब्राहिम, अगर तुम्हारा ये फर्जंद कट जाए तो तुम्हारी नस्ल कट जाएगी, तुम्हारा दुनिया में नाम लेने वाला, तुम्हारी नस्ल कोई बाकी नहीं रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब नहीं दिए, सीधा जमीन पर से पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिए। आज कंकरियां मारी जाती हैं, शैतान को पत्थर मार के लाहौल पड़े और उसको हकाल दिए शैतान को। अब अल्लाह की आजमाइश में, अल्लाह की रजा में बीबी हाजरा अलैहा भी शामिल हो गए, राजी हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो राजी ही थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी राजी हो गए। अब ये तीनों राजी होने के बाद अब मीना के मुकाम पर पहुंचे। एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए मीना के मुकाम पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आप जैसा ही अपने बेटे को लिटाते हैं ज़िबा करने के लिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जैसा ज़िबा करने करीब आते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ कांपते हुए नजर आते हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बाप, आप कांप रहे हैं, आप मुझे देखते हुए नहीं काट सकोगे, मेरे खून को नहीं देख सकोगे, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और मुझे लिटा दो। तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे लिटा दो। और सूरे सफ़ात में अल्लाह कह रहा है, जब बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, सूरे सफ़ात में अल्लाह इस वाक़े को बयान करते हुए बता रहा है कि जब बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया और गर्दन पर छुरी रखी, और जैसे ही गर्दन पर छुरी रख के फेरा तो अल्लाह का हुक्म ये हुआ कि वहां पर दुम्बा आ गया, दुम्बे को कटना था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत आपके बाजू आकर ठहर गए। अल्लाह के हुक्म से एक ही सेकंड में अल्लाह ने ये काम कर दिया।
اب جب ذبح کر چکے تھے مکمل طریقے سے، جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا کٹ کر پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، حیران ہو کر دیکھنے لگے، تب بھی کہ سوچ رہے ہیں کیا میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا؟ تو اس وقت اللہ آیت نازل کر کے بتا رہا ہے کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نصل المحسنین۔ کیا بتا رہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے رویا کو سچ کر دکھایا، یعنی تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر آزمائش مکمل ہو گئی، کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں سے دونوں باپ بیٹے صحیح سلامت اٹھنے کے بعد اب آخر میں بتا دوں کہ اللہ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے دونوں باپ بیٹے کو؟ جاؤ اب تم لوگ کامیاب ہو گئے آزمائش میں تو میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب سورہ بقرہ کی طرف آئیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم تم میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، قیام اور سجود والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ دونوں باپ بیٹے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر جس پتھر پر ٹھہر کر کرتے ہیں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی، ڈیٹیل بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ میں حضرت حاجرہ علیہا نے اس بچے کو جو پرورش کی ہے، یہ بچے کے کمال سے جو چیز نکل رہی ہے میں وہاں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں۔ لہذا تعمیر ہو چکی، خانہ کعبہ ایک خوبصورت بن گیا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر کر کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے تیرے حکم پر تیرے گھر کی تعمیر کر دی، ہم نے تیرے حکم پر تیرے گھر کی تعمیر کر دی، لہٰذا اب ہم تیرے گھر کی تعمیر کرنے میں اجر مانگنا چاہتے ہیں، اجر مانگنا چاہتے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کی مزدوری مانگنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نبی کیا مانگتا ہے اور ہم اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی قربانیاں دے کے گھر کی تعمیر کر کے کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ اکبر، کیا مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بھیج میری نسل میں وہ رسول جو تیرا محبوب ہے، جو آخری نبی ہے، جو اس کے آنے سے پہلے، تیرے حبیب کے آنے سے پہلے تو تیرے حبیب کے چرچے کر رہا ہے، اس رسول کو میری آل میں پیدا کر، میں یہ مزدوری مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بازو ٹھہر کر آمین فرما رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے ہی بنی اسماعیل کی جو نسل آ رہی تھی، نسل در نسل جو سلسلہ آ رہا تھا، اللہ اکبر، بی بی ہاجرہ سے جو 9 مہینے پیٹ پہ رکھ کر جو مادر بدن سے جو بچہ پیدا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے۔ ماں کے تقوی و طہارت کی وجہ سے ہر نبی بنتا ہے، ماں کے تقوی و طہارت کی وجہ سے ہر ولی بنتا ہے۔ آج ہم پکار رہے ہیں ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو گئی؟ ہم اپنے آپ پر غور کریے، کیا ہم کبھی کچھ قربان کرنا جانتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھانا جانتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہا کے بطن مبارک سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نکلے، بنی اسماعیل کہلائے، جتنی ماں کے بعد ماں، بی بی ہاجرہ سے جو ماں کے بعد حضرت بی بی آمینہ تک جو بن کر آئے، میرے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ جلوہ گر ہو گئے۔ بنی اسماعیل سے ہے اللہ ایک بڑی طوفان کو لانا چاہتا ہے، ایک بڑے وجود مقدس کو لانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ماں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ماں کی قربانیاں مانگتا ہے، جب اس سلسلے سے ایک نسل کو لاتا ہے، ایک نیک صالحین مومنین بندوں کے سلسلے کو جاری کرتا ہے،
تو حضرت حاجرہ علیہ نے وہ قربانیاں دی ہیں جس سے بنی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بنی اسماعیل سے 5000 سال بعد ہمارے نبی آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کمال کو لانا تھا، یہ وجود مقدس کو دنیا میں لانا تھا، تو ان کی ماں کے ماں کا جو سلسلہ چڑھتا جا رہا ہے، وہ قربانیاں دیتے ہوئے یہ وجود مقدس کو پیدا کیا ہے۔ یہ کمال کے بعد، یہ قربانیوں کے بعد، یہ امتحانوں کے بعد ہمارے نبی آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ماں کا کمال ہے۔ تو اس طرح بی بی حاجرہ علیہ کے بطن سے حضرت ان کی پرورش، کسی کی پرورش نہیں تھی، 14-13 سال تک پرورش ہو چکی ہوتی ہے، بچہ 15 سال میں بالغ عمر کو پہنچتا ہے، بچہ 15-20 سال میں بالغ عمر کو پہنچتا ہے، پرورش ماں کی گود میں ہو چکی ہے، بی بی حاجرہ علیہ کے گود میں پرورش ہو چکی ہے، قربان ہونے راضی، ہر چیز ہونے راضی، کیونکہ وہ شاخ سے ایک ایسا نبی آنے والا تھا جو ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والا تھا۔ تو یہ کمال حضرت حاجرہ علیہ کی صلاحیتوں سے ہوا ہے۔ تو خواتین اسلام، یہاں پر میں ایک ہی بات بتاؤں گی کہ بہت سارے مسئلے ہیں، میرے کو حضرت عقیلہ خاموشی وقت دیے، لیکن میں وہ مدعے اٹھا رہی ہوں جو آپ کی کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو اس کو دور کر کے ہم ایک ہو جائیں، ایک ایمان پر ایک چلیں، ایمان کی ثابت قدمی دکھائیں، پختگی دکھائیں۔ بس میں وہ پوائنٹ یہاں پر اٹھانا چاہتی ہوں کہ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو وہاں پر ایسے گستاخ رسول پیدا ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مکہ جاؤ، حج کرو اور واپس اپنے وطن کو آ جاؤ۔ یہ نئی وبا کئی دنوں سے پھیلی ہوئی ہے، کثرت سے لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مکہ جاؤ، کعبۃ اللہ کی زیارت کرو، حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ تو سیدھا وطن کو آ جاؤ، مدینہ منورہ نہ جاؤ۔ نوز باللہ، ہم خلفائے راشدین کو دیکھنا ہے۔ میں نے ایک آیت وہاں پر جو ابتدا میں پڑھی، وہ ایک آیت کا ٹکڑا چھوڑ دی تھی، وہ آیت میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گی، کہیں صحابہ کرام نے کیا کیا جب حج کو جاتے، حج کی زیارت کا حج کے ارکان بجا لاتے، عمرے کو جاتے، عمرے کے ارکان بجا لاتے، تو واپس جب مدینہ آتے تو مدینے میں جیسے ہی انٹر ہوتے تو پہلے مدینہ منورہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدسہ کی زیارت کرتے، حج کے ارکان کے ساتھ ہی زیارت کو شامل کر لیا، پہلے انٹر ہوتے مدینہ منورہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹوں کا سفر ہے، اونٹ پہ سفر کرنا کتنی باڈی کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا بدن تھک جاتا ہے، اونٹ پر ڈل ڈل کر جب تکلیف سے سفر کر کے انٹر ہوتے ہیں مدینہ میں، تو نہ گھروں کو جاتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو ملاقات کرتے ہیں، نہ پھر نہاتے، نہ کچھ نہیں، بلکہ سیدھا پہلے اب حج کے ارکان سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں انٹر کر کے پہلے مزار مقدسہ کی زیارت کر کے جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں، جب اطمینان کرتے ہیں کہ اب ہمارا حج ہو گیا، یعنی لازم کر لیا اپنے آپ پہ کہ حج کے بعد آپ علیہ وسلم کی مزار مقدسہ کو خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین کا یہ معمول تھا، یہ عمل کرتے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین نے بھلی بات بتائی، یہ کر کے بتائی، اور اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے، اور چاروں خلفائے راشدین کا یہ عمل تھا، اور بھی صحابہ کرام کا عمل تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے نام اللہ قرآن کریم میں محفوظ کر دیا ہے، قرآن کریم میں جن کے نام محفوظ ہیں، ان کے عمل یہ ہیں، تو ہم کو بھی ہمارے صحابہ کی پیروی کرنا ہے، جن کے قرآن کریم میں نام محفوظ کر دیے گئے ہیں، وہ ان کے نمونے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان پر عمل کر کے ہم کو چلنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر، بلکہ حج کے ارکان کے بعد مدینہ منورہ کے جانا اور زیارت کرنا ہمارے اوپر ضروری نہیں بلکہ لازم ہے، اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ کو موقع ملا، آپ جا رہے ہیں تو اس کو ضرور بجا لائیے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اب اللہ رب العالمین جو بندوں کو پسند کرتا ہے، وہ بندوں کو اللہ تعالی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، امتحانوں میں ڈالتا ہے، امتحانوں کی ثابت قدمی کا نام آخرت کی کامیابی ہے۔
इम्तिहानों की साबित खदमी का नाम आखिरत की कामयाबी है। हजरत हाजरा अलैहा ने 6 माह के बच्चे को वहां पर ग़िज़ा मैसर करना, लखो दख मैदान में, ना चरिंद है ना परिंद है, बियाबान में खुद औरत का गुजारा करना मुश्किल होता है, और वहां पर बच्चे की ग़िज़ा को मैसर करना ये खास बंदों के सिवा कोई दूसरे नहीं कर सकते। ये अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, ये अल्लाह के खास बंदे होते हैं, ये अल्लाह के ही बंदों का अमल है, ये अल्लाह के ही बंदे कर सकते हैं, और अल्लाह उनसे राजी होता है और वो अल्लाह से राजी होकर करते हैं। तो अब हम बकरीद आती है, कुर्बानियां देते हैं, साल में बार बार बकरीद आती है, कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, कुर्बानी का तबर्रुक खाते हैं, और फिर हमारे अंदर क्या पैदा होना चाहिए? बार बार हम गोश्त खाते हैं, कुर्बानी खाते हैं, तो हमारे अंदर नफ्सों को कुर्बान करने वाला जज्बा पैदा होना है। यहाँ पर कोई अल्लाह कुर्बानी नहीं मांग रहा, यहाँ पर कोई बेटे बेटी की कुर्बानी नहीं मांग रहा, कोई शौहर की कुर्बानी नहीं मांग रहा, बल्कि कुर्बानी का गोश्त खाओ। कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद हमारे नफ्स पे कंट्रोल आना है, हमारे ख्वाहिशात पे कंट्रोल आना है। हमारे ख्वाहिशात ऐसी कि दुनिया की एक ख्वाहिश खत्म होती, दूसरी शुरू होती, दूसरी खत्म होती, तीसरी शुरू होती, एक के बाद हम ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, नफ्स को कंट्रोल नहीं करते, और फिर ऐसी ख्वाहिश यहाँ तक के हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों के पीछे, बच्चे जब ख्वाहिश करते हैं तो हम नहीं देखते। यहाँ पर हजरत इस्माइल से पूछा ये नहीं गया कि बेटा अगर कुर्बान नहीं हुआ तो कुर्बान नहीं देने की बात नहीं थी, बल्कि बेटे की तरबियत को बताया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए हमारी ममता कैसी है कि बच्चे बास वक्त नाजायज ख्वाहिश करते हैं, गैर गलत ख्वाहिशात करते हैं, और हम उनके ख्वाहिशात को पूरे करने में लगे हुए होते हैं। बस दिन रात हमारी औलाद को ख्वाहिश करना है, बस हमारी औलाद की ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश। जबान के मजे को नहीं रोकते, नफ्स को कंट्रोल नहीं करते। आज मुसलमानों की तकरीबन तादाद होटलों के खाने पे चल रही है, जिस्म की बीमारी पे गौर नहीं कर रहे, रूहानी तरक्की पे गौर नहीं कर रहे, बस जबान के मजे को, नफ्स को कंट्रोल करना, खाने के नफ्स को कंट्रोल करना नहीं चाहते। अपनी औलाद को पिज़्ज़ा बर्गर देते हैं, अपनी औलाद को मैगी बना के उनकी भूख को मिटा दे के रफा दफा कर देते हैं, और खुद जान छुड़ा लेते हैं। औलाद के पीछे मेहनत करना, उनको सही ग़िज़ा देना नहीं चाहते, बल्कि बच्चा जब बड़े बच्चे थके मांदे कॉलेज से आते हैं, नमाज का वक्त हो रहा होता है, माँ खुद कहती है नहीं बच्चा थका मांदा आया, छोड़ो क्या पढ़ेंगे, बच्चा थका मांदा आया अभी कॉलेज से, क्या पढ़ना, क्या नमाज का वक्त हो रहा। रातों में जागते हैं, फजर चली जाती है, माँ उठ के नमाज पढ़ती है तो भी कहती है, बच्चे बड़े जवान बच्चों की बात कह रही हूँ, नहीं रात भर जागा, उन्हें तो स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, फला फला दावत में गया था, काफी रात को आया, छोड़ो जान, तो गई नमाज। क्या हजरत हाजरा अलैहा ने ऐसा किया? हजरत हाजरा अलैहा ने कुर्बानी कर रहे हैं अपने बेटे को। हम अपने बेटे को तकलीफ देना नहीं चाहते, तकलीफ उनकी अच्छाई के लिए है, लेकिन उनकी अच्छाई की तकलीफ हम देना नहीं चाहते। इसको माँ नहीं कहते, इसको बिगाड़ कहते हैं, बच्चों औलाद के हक में नुकसान कहते हैं। माँ अपने औलाद के हक में नुकसान देख रही है, लेकिन उसको समझ रही है कि मैं अपने औलाद से मोहब्बत कर रही हूँ। छोटे बच्चों की, अब बड़े बच्चों की बात, ये कॉलेजों के बच्चों की बात, कॉलेज अक्सर बड़े बच्चों की बात कैसी है, जो बच्चे नौकरी पे चढ़ रहे हैं, नौकरी के बच्चों की बात कैसी है, नौज़बिल्ला, जो नौकरी पे चढ़ रहे हैं उनके बच्चों की बात मैं बता दूं कि रातों की ड्यूटी ऐसी नेटों पे बैठ के कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे बैठ के कर रहे हैं रातों की ड्यूटी, और उससे कंप्यूटर के रेस उन पे अटैक कर रहे हैं, और रातों में जाग रहे हैं। रातों में जागने से खून की कमी होती। माँ ये सब गौर करना है, बच्चे को क्या बुरा है, बेटे को कहिए कि बेटे तू मत कमा, ऐसी रोटी मत कमा जो तेरी जान खतरे में है, हम जैसा भी अल्लाह दे रहा हम गुजारा करेंगे, ये माँ नहीं कहती। आज लड़कियां लड़के कंप्यूटर्स पे जॉब कर रहे हैं, नौज़बिल्ला, इसे रोकिए, रोकिए। ये यहूद व नसारा की नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों की नौकरी कंप्यूटर में बैठ के रातों में कर रहे। अंग्रेज ये जाल बिछा रहा, मुसलमानों को खोखला करने के लिए और जाल बिछा रहा है, और उसके रेसस से गलीज किस्म की बीमारियां पैदा हो रही, और बच्चे हमारे घरों में माँ बाप बैठ के देख रहे कि नहीं बच्चा नौकरी कर रहा, शान से बोलते कोई आए तो, नहीं बच्चा नौकरी पे है, वो रूम में डिस्टर्ब मत करिए, बच्चा नौकरी पे है, नौकरी पे है। कौन सी नौकरी कर रहा, क्या नौकरी कर रहा, रेसस नुकसान नहीं, इसे गर्ल्स भी कर रहे हैं, तालिबात भी नौकरियां कर रहे हैं, लड़कियां भी अपनी जिंदगियां ऐसी नौकरियों के लगा, लात मारो ऐसी नौकरियों को। वो नौकरियों का खाना हमको नहीं लगता, जायज भी नहीं है वो नौकरियां, हलाल भी नहीं है वो नौकरियां, लेकिन आप माँ बाप बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बच्चे नाफरमान हो गए, नाफरमान हो गए। माँ बाप तो देख रहे हैं ना,
ماں باپ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے حق میں کیا اچھا ہے, ان کے حق میں کیا برا ہے. یہ ماں آنکھ نہیں کھول رہی ہے, نہیں بتا رہی ہے. چھوٹے بچے کی ایک بات بتا دوں میں, چھوٹا جو بچہ 3 سال 1.5 سال 2 سال 4 سال کے بچے کو میں نے دیکھا ہے, رو رہے ہیں بچے, گڑبڑ کر رہے ہیں, ماں بچے کو دے رہی سیل فون دے کے بھر رہی, بیٹھے گیم کھیلتے, بیٹھے گیم کھیلو. بچہ لے کے یوں وہ چھوٹو کو انگلیاں کرنے بھی نہیں آ رہا, مگر وہ یوں کر کے وہ بدلتے رہتا نا, دیکھ کے خوش ہو رہا, چھوٹو خوش ہو رہا. ارے کتنے خطرناک ریسس ہے وہ فون کے کتنے خطرناک ریسس ہے. یہ سب چیزوں کا خیال رکھ کے اس کو بائیکاٹ کرنا ہے, خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے, اور نیند کے لیے, راتوں میں جاگنے کے لیے, عبادت کے لیے جاگنا ہے. عبادت کے لیے جاگو, راتوں میں نہیں ہے, وہ نہیں ہے. حضرت عبدالحق شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھا وہ کتا ہے. تہجد کی نماز جو نہیں پڑھا وہ کتا ہے. اب 5 وقت جو فرض نماز ہے وہ نماز کی جو پابندی نہیں کرتا, اب ان کی نظر میں وہ کیا ہے, اللہ بہتر جانے, اللہ بہتر جانے. تو یہ عبادتوں کے لیے نیند کو قربان کرنا, قربانی کا لفظ جب بتا رہی ہوں تو نیند کو قربان کرنا ہے تو عبادت کے لیے قربان کرنا ہے. تو اس طریقے کے معاملات کرتے کرتے نفس کو قربان کریں گے تو آج جو مسلمانوں پہ حالات گر کر آئے ہیں, مسلمانوں غیر قوم مسلمانوں پر مسلط ہو چکی ہے, ایسے حالات مسلمانوں کے گھیر کر آئے ہیں, تو ایسے میں جب ہم ان سے سامنا کر رہے ہیں تو ہمارے اندر جو طاقت و استقامت پیدا ہونا ہے, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نفسوں پہ قربان کریں گے تو ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ غیر قوم کا ہم مقابلہ کر سکیں گے. یہ نفسوں پہ قربان ہونا سیکھنا ہے, تو جب جا کے ہم اپنے جانوں کے لیے قربان ہونے کی بات کر سکیں گے. سورہ آل عمران میں آخری آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گی. سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے جب تک تم بھلائی کو نہیں پہنچیں گے. تو یہاں پر ہماری چیزیں, ہمارے خواہشات کو, جو جائز خواہشات نہیں ہیں اس کو قربان کریے, اس کے پیچھے مت بھاگیے, بلکہ ہم حاجرہ علیہا کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے, اس نمونے کو ہم تربیت کیسے کیے اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے. آئیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, اے باری تعالیٰ ہم کو نفسوں پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے. جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہا نے خود پہلے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا, طاقت پیدا ہوئی ان کے اندر, نفسوں پہ کنٹرول کرتے کرتے ان کے اندر اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. ہم کو اسی طرح سے آج کے ماحول میں ہم کو ہمارے نفسوں پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے. پھر ہم کو ہماری جانوں کو بھی بات آئی تو ہمارے جو حالات بن کر آ رہے ہیں, ان حالات میں ہم اور ہماری اولاد کو قربان کرنے والا ہمارے اندر جذبہ پیدا کر, استقامت پیدا کر, طاقت پیدا کر, صلاحیت پیدا کر. اے باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر, وجلی من لدنک سلطانا نصیرا, وجلی من لدنک سلطانا نصیرا, وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.